وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ اور یہ کہ یہ میرا سیدھا راستہ ہے تو اس پر چلو اور دوسری راہوں پر نہ چلو، ورنہ وہ راہیں تمہیں اس کے راستے سے جدا کر دیں گی۔ تمہیں یہ حکم فرمایا ہے تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ۔ یعنی یہاں مذکور آیتوں میں جو احکام تمہیں بیان کیے گئے ہیں یہ اللہ تعالیٰ اور اس کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا سیدھا راستہ ہے، تو اس پر چلو۔ احادیث میں ایک مثال کے ذریعے سیدھے راستے کے بارے میں سمجھایا گیا ہے۔ چنانچہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ہم حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے۔ آپ نے خط کھینچا، دو اس کے دائیں اور دو بائیں جانب کھینچے، پھر اپنا ہاتھ درمیانے خط پر رکھ کر فرمایا یہ اللہ تعالیٰ کا راستہ ہے، پھر آپ نے یہ آیت تلاوت فرمائی۔ ترجمہ کنز العرفان، اور یہ کہ یہ میرا سیدھا راستہ ہے تو اس پر چلو اور دوسری راہوں پر نہ چلو، ورنہ وہ راہیں تمہیں اس کے راستے سے جدا کر دیں گی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک دن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ہمارے سامنے ایک خط کھینچا، پھر فرمایا یہ اللہ تعالیٰ کا راستہ ہے۔ پھر اس کے دائیں بائیں کچھ لکیریں کھینچیں اور فرمایا یہ مختلف راستے ہیں جن میں سے ہر راستے پر شیطان ہے جو ادھر بلا رہا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی۔ ترجمہ کنز العرفان، اور یہ کہ یہ میرا سیدھا راستہ ہے تو اس پر چلو اور دوسری راہوں پر نہ چلو، ورنہ وہ راہیں تمہیں اس کے راستے سے جدا کر دیں گی۔ اس سے معلوم ہوا کہ عقائد کی درستی، عبادت کی ادائیگی، معاملات کی صفائی اور حقوق کا ادا کرنا سیدھا راستہ ہے۔ جو ان میں سے کسی میں کوتاہی کرتا ہے وہ سیدھے راستے پر نہیں۔ عقائد، عبادات اور معاملات جسم اور دو بازوں کی طرح ہیں جن میں سے ایک کے بغیر اڑنا ناممکن ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دفتر تین قسم کے ہیں۔ ایک دفتر وہ ہے کہ جسے اللہ تعالیٰ نہ بخشے گا، وہ اللہ تعالیٰ کا شریک ٹھہرانا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ترجمہ کنز العرفان، اللہ نہ بخشے گا کہ اس کا شریک ٹھہرایا جائے۔ اور ایک دفتر وہ ہے جسے اللہ تعالیٰ چھوڑے گا نہیں، وہ بندوں کے آپس کے ظلم ہے حتیٰ کہ ان کے بعض کا بعض سے بدلہ لے گا۔ اور ایک دفتر وہ ہے جس کی اللہ تعالیٰ پرواہ نہیں کرتا، وہ بندوں کا اپنے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان حق تلفی ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے سپرد ہے، اگر چاہے اسے سزا دے اور اگر چاہے تو اس سے درگزر فرمائے۔ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، اور دوسری راہوں پر نہ چلو۔ یہاں دوسرے راستوں سے مراد وہ راستے ہیں جو اسلام کے خلاف ہوں، یہودیت ہو یا نصرانیت یا کوئی اور کوئی ملت۔ لہٰذا اگر تم اسلام کے خلاف راستے پر چلے تو اللہ تعالیٰ کے راستے سے الگ ہو جاؤ گے۔ صوفیاء کرام رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہم فرماتے ہیں کہ معاملات کی خرابی عبادات کی خرابی تک پہنچا دیتی ہے، اور عبادات کی خرابی کبھی عقائد کی خرابی کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ ترک مستحب ترک سنت کا اور ترک سنت ترک فرض کا ذریعہ ہے۔ چور کو پہلے دروازے پر ہی روکو۔